إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان عبدالباسط پروگرام الجھنیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ان مجالس میں ہمارے زندگی میں جو چیزیں الجھنوں کا سبب بنتی ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، مسائل کا ذکر کرتے ہیں اور ان کا حل تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، اقوال سلف کی روشنی میں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خواتین کا حق میراث، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے شیخ محترم جناب حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. سب سے پہلے میں شیخ کا استقبال کرتا ہوں. شیخ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شیخ محترم سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شیخ، یہ خواتین کے میراث کا جو مسئلہ ہے یہ کیسے ہمارے لیے الجھن کا سبب بنتا ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، دیکھیے، عورت پر زمانے قدیم میں بھی اور آج بھی کئی طرح سے ستم ڈھائے جاتے رہے ہیں، اور موجودہ دور میں جن شکلوں میں عورت پر ظلم ہو رہا ہے اس میں سے ایک شکل یہ بھی کہ خواتین کو ان کے حق وراثت سے محروم کیا جائے. باپ کا انتقال ہو گیا مثلا، ساری جائیداد بھائی بانٹ لیتے ہیں اور بیچاری بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، بہنوں کو کچھ نہیں دیتے. بہن اگر اخلاق والی ہے، زور زبردستی والی کچھ نہیں ہے، وہ معاملے کو اللہ کے حوالے کر کے خاموش رہ جاتی ہے، مجبور ہے، یا مقابلہ کرنے پہ اتر آتی ہے، مقدمہ بازی ہوتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے. اس طرح خاندان میں ایک گھر کے اندر پھوٹ پڑتی ہے، بھائی بہنوں میں دراڑیں جو ہے پیدا ہوتی ہیں، اور خاندان جو ہے نفرتوں کی آگ میں جلنے لگتے ہیں. اس حیثیت سے یہ مسئلہ جو خواتین کی میراث کا مسئلہ ہے، ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی کے لیے واقعتاً ایک بڑی الجھن بنا ہوا ہے. بالکل بالکل شیخ، میں اسی موقع پہ چاہوں گا کہ ذرا اسلام کے نظام میراث پر تھوڑی روشنی ڈال دیجیے. نظام میراث یعنی ایک شخص انتقال کرتا ہے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کے کن رشتہ داروں کو اور کیا ملے اور کتنا ملے. بالکل. اس سلسلے میں بنیادی طور پر پہل تو یہ حکم تھا اسلام میں کہ مرنے سے پہلے انسان خود طے کر جائے کہ اس کے بعد اس کے اس مال میں سے کن رشتہ داروں کو کیا دیا جائے. وصیت واجب تھی پہلے. کوئی شخص انتقال کرنے سے پہلے مال چھوڑ کے اگر انتقال کر رہا ہے تو ضروری تھا کہ وہ وصیت کر جائے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ اگر کوئی مرنے والا مال چھوڑ کے مر رہا ہے تو واجب ہے کہ وہ وصیت کر کے چلا جائے کہ اس کے مال میں سے اس کے والدین اور اس کے رشتہ داروں کو کتنا حصہ ملنا چاہیے. یہ پہلے حکم تھا. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جب سورہ نساء میں میراث کی آیتیں نازل کر دیں تو یہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا. اب کوئی وصیت واجب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے متعین کر دیے کہ کوئی شخص اگر انتقال کرتا ہے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے سب سے پہلے کن کن رشتہ داروں کو ملے گا اور کتنا کتنا حصہ ملے گا. یہ ساری وضاحتیں بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ نساء کے اندر، اور بالضبط سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں، پہلے رکوع میں بھی کچھ باتیں اور تفصیل اس کی جو ہے سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں جو ہے ہمیں ملتی ہے. اور غور طلب بات ہے یہاں بھی کہ میراث کی آیتیں کس صورت کے اندر وارد ہیں؟ سورہ نساء کے اندر وارد ہیں، جس میں اشارہ ہے اس طرف
کہ عورتوں کو ان کا حق وراثت دینا چاہیے. نساء کے معنی عورت کیا آتے ہیں؟ جی تو سورۃ النساء میں میراث کی آیتوں کے نزول کا مطلب یہ خود ایک اشارہ ہے کہ میراث میں عورت بھی اپنا حق رکھتی ہے. بے شک. تو اسلام کے اس نظام میراث میں عورت کو کیا حق ملتا ہے, اس کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ دیکھیں, اسلام کے اس نظام میراث کے تحت عورت کو اس کا حق ملتا ہے, اس کے حصے ملتے ہیں اس کی الگ الگ حیثیتوں کے اعتبار سے. یعنی اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹی کی حیثیت سے اس کو کتنا ملے گا, بھائی کا انتقال ہو جائے تو بہن کی حیثیت سے کتنا ملے گا, شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کی حیثیت سے کتنا ملے گا, جی بیٹے کا انتقال ہو جائے تو ماں کی حیثیت سے کتنا. یہ سب تفصیلات باقاعدہ سورہ نساء کی اس دوسرے رکوع کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. پھر آگے بیوی کے بارے میں کہا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. ان آیتوں میں بنیادی طور پر جو کہا گیا وہ کیا ہے کہ اگر بیٹیاں ہیں, زید کا انتقال ہوا, زید کے لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں, تو قرآن کہتا ہے کہ زید کے لڑکوں کو ڈبل حصہ دیا جائے اور لڑکیوں کو ایک حصہ دیا جائے. اور اگر زید کا انتقال ہوتا ہے اس کے پاس لڑکے نہیں تھے, بیٹے نہیں تھے, اس کو صرف لڑکیاں, تو قرآن مجید کہتا ہے کہ لڑکیاں اگر 2 یا 2 سے زائد ہوں تو 2 ثلث مال ان کو دیا جائے گا. 2 ثلث یعنی 2/3, 2 تہائی وہ لڑکیوں کو دیا جائے گا. یا اگر زید کی صرف ایک ہی لڑکی, لڑکا بھی نہیں اور صرف ایک ہی لڑکی, تو ایسی صورت میں وہ زید کے آدھے مال کی حقدار ہوگی. ایک بیٹی باپ کے آدھے مال کی حقدار ہوتی ہے. ماں, زید کا انتقال ہو گیا فرض کرو, اس کی ماں ہے, تو اگر زید کے بچے ہیں تو زید کی ماں کو 6 حصہ ملے گا. زید کا انتقال ہو گیا, زید کے بچے نہیں تھے, لا ولد تھا وہ مثلا, ماں کو جو ہے 1/3 حصہ ملے گا, 1/3, 1 ثلث جسے کہتے ہیں. یا فرض کرو زید کا انتقال ہوتا بحیثیت شوہر, تو اس کی بیوی کو کیا ملے گا؟ قرآن کا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. یہاں بھی 2 شکلیں بنتی ہیں. پہلی شکل کہ زید صاحب اولاد ہو, اس کے اپنے بچے ہیں, تو ایسی صورت میں زید کی بیوی کو زید کے مال میں سے 8واں حصہ ملے گا. اگر اولاد ہے, بیٹا یا بیٹی ہے, تو بیٹا یا بیٹی ہو تو سمن ملے گا 8واں حصہ. اور اگر زید کا انتقال ہوا, زید لا ولد تھا, اس کو کوئی اولاد نہ تھی, تو زید کی بیوی کو شوہر کے مال میں سے 1/4 حصہ ملے گا. اور بعض صورتوں میں جہاں میت کے بھائی میت کے مال میں سے حقدار ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں جو بہنیں ہوتی ہیں, بہنیں وہ بھی بھائیوں کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہیں, جہاں بھائیوں کو ڈبل حصہ اور بہنوں کو ایک حصہ دیا جائے. بہرحال یہ ساری تفصیلات سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دی ہیں, جس میں مرد, عورت, سمجھ رہے, بیٹیاں اور مائیں, بیویاں, سب کے حقوق کی تقسیم پورے انصاف کے ساتھ رب العالمین نے جو ہے کر رکھی ہے. جی شیخ, آپ نے ابھی بتایا کہ اگر کوئی شخص انتقال کرتا ہے تو اس کے بیٹوں کو بیٹیوں کے مقابلے میں ڈبل حصہ ملے گا. اسی چیز کو بعض معاندین اسلام جو ہیں, حاسدین اسلام جو ہیں, جو ہمیشہ اسلام کے اندر کوئی نقص اور کمی بتاتے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ عورت پر ظلم ہے کہ ایک بیٹی کو اس کے بھائیوں کے مقابلے میں آدھا حصہ ملے, یہ ناانصافی ہے اور یہ ظلم ہے. تو اس کی کیا ایک عقلی توجیہ ہو سکتی ہے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ جی, کیونکہ یہ شریعت جو مبنی پر انصاف, مبنی پر عدل ہے. یہ سچ ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین, یہ میراث کا ایک قانون ہے کہ عورت کے مقابلے میں مرد کو ڈبل حصہ ملے گا. یہ میراث کا ایک مسلمہ قانون ہے. اب اس قانون کو بعض معاندین اسلام اس حیثیت سے پیش کرتے ہیں کہ یہ عورت پر ظلم ہے. سب سے پہلے تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام عورت کو اس کے حقوق دینے کے لیے آیا ہے,
اور عورت کو اس نے اتنے حقوق دیے کہ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ عورت ایک نئی مخلوق ہے جو اسلام کے بعد وجود میں آئی. بالکل اتنے حقوق دیے. اور اسلام سے قبل اس کے حقوق اس قدر مارے گئے تھے, انسانیت کا سلوک بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. بالکل. بلکہ دیکھیے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ عورت اسلام سے قبل شوہر کا اگر انتقال ہو جائے کسی عورت کا تو شوہر کے مال میں اس کو حق ملنا تو دور کی بات, خود مال وراثت کی حیثیت سے تقسیم ہوتی تھی شوہر کے رشتہ داروں میں. اللہ اکبر. شوہر کے مال میں سے تو ملنا دور کی بات ہے, خود اس عورت کو شوہر کے مال کا ایک حصہ سمجھ لیا جاتا تھا اور رشتہ دار اس کے ساتھ من مانی کرتے تھے. اسلام نے ظلم کا خاتمہ کیا. اسی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں, تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو, تمہارے لیے کسی صورت جائز نہیں. تو اسلام نے جو ہے عورت پر جو ستم ہوتے تھے, عورت پر جو ظلم ڈھائے جاتے تھے, ان کا خاتمہ کیا ہے اور عورت کو اسلام نے حقوق دیے ہیں. رہا مسئلہ کہ للذکر مثل حظ الانثیین, مرد کو لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں ڈبل حصہ, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے, فلسفہ کیا ہے؟ جی دیکھیے اسلام مساویانہ تقسیم کا قائل نہیں. جی مساویانہ تقسیم کا بالکل قائل نہیں اسلام. مساوات کا قائل نہیں. مساویانہ تقسیم کا بالکل قائل نہیں, منصفانہ تقسیم کا قائل ہے اسلام. عادلانہ. ہاں جی. اب یہ اعتراض کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ مساویانہ تقسیم کیوں نہ ہوئی. اگر یہاں مساویانہ تقسیم ہوتی تو مرد پہ ظلم ہوتا. بے شک. شیخ انشاءاللہ العزیز اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. تھوڑی دیر کے لیے ہم وقفے پہ جا رہے ہیں. ناظرین کرام کہیں جائیے گا نہیں. ہم دیکھیں گے کہ شریعت نے ایک بہن کو بھائی کے مقابلے میں آدھا حصہ کیوں دیا ہے, اس کے پیچھے کیا اسباب و عوامل ہیں. بس تھوڑی دیر میں ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں آئیں گے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ للذکر مثل حظ الانثیین, جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں ڈبل ملے گا, تو اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں, اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں. ہمارے شیخ محترم وہی چیز آپ کو بتا رہے تھے. شیخ وہ گفتگو ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی, وہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی. میں چاہتا ہوں کہ اسی کی تکمیل فرمائیں. تو دیکھیے للذکر مثل حظ الانثیین, کہ مرد کو عورت کا ڈبل حصہ ملے, دگنا حصہ ملے. تو معاندین اسلام کہتے ہیں عورت پر ظلم ہے. تو ہم نے کہا کہ اسلام مساویانہ تقسیم کا قائل نہیں, منصفانہ تقسیم کا قائل ہے. بالکل. اگر یہاں مساویانہ تقسیم ہوتی, مرد اور عورت دونوں کو برابر برابر دیا جاتا, تو یہ مرد پہ ظلم ہوتا. بالکل. اور جانتے ہیں کیسے؟ وہ اس حیثیت سے کہ آپ دیکھیے شریعت میں جہاں بھی خرچ کی بات آتی ہے, خرچ کی ساری ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے, عورت پر نہیں. شریعت کہیں عورت سے یہ نہیں کہتی کہ تم خرچ کرو. وہ ایک ہی مقام پہ جہاں اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, اس کے زیورات میں زکوٰۃ, بس وہیں ایک خرچ کی بات. ورنہ عورت کبھی اس پر شریعت کسی خرچ کی ذمہ داری عائد ہی نہیں کرتی. زندگی کے کسی بھی مرحلے میں, زندگی کے کسی بھی مرحلے میں عورت پر شریعت خرچ کی ذمہ داری عائد نہیں کرتی. جب تک وہ باپ کی سرپرستی میں رہتی اس پر باپ خرچ کرے گا, شادی ہونے کے بعد اس پر شوہر خرچ کرے گا, شوہر کا انتقال ہو جائے تو کمانے والے بیٹے اس پہ خرچ کریں گے. ماشاءاللہ. عورت خرچ کی مکلف ہے ہی نہیں. خرچ کی ساری ذمہ داری کس پر ہے؟ مرد پر. مرد پر ہے. جی. اب معاشرہ چونکہ شادی میں بہت خرچ کرنے لگا ہے, اس وجہ سے اللہ کے اس حکم کو ہم کالعدم قرار دیں, نعوذ باللہ. یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا. لہٰذا کسی بھی بھائی کو, کسی بھی باپ کو ہرگز اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو میراث سے محروم کرنے کے لیے ایسے عذر اور ایسے بہانے نہیں پیش کرنے چاہیے. بالکل بالکل. شیخ اگر کسی شخص کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہوں تو پھر انہیں وراثت میں سے کیسے ملے گا؟ دیکھیے ہم نے کہا تھا کہ بیوی کا جو حق ہے مال میراث میں یا تو سمن ہے یا تو ربع ہے, چوتھائی ہے یا پھر 8واں حصہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے, اس کو اگر بچے ہوں
جی تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے. بچے نہ ہوں تو بیوی کو مال کا 4تھا حصہ ملتا ہے. تو اب اگر ایک سے زائد بیوی کسی کے پاس ہو, 2, 3, 4, اور ایسے شخص کا انتقال ہو جائے, جی تو پھر ان بیویوں کو کیا ملے گا؟ یہ جو حصہ ہے نا بیوی کا, سمن یا ربع, 8واں یا 4تھا, اسی کو ان بیویوں کے درمیان تقسیم کیا جائے. یعنی ہر ایک کو ایسا نہیں ہے کہ چوتھائی دیں گے, ایسا نہیں ہے. 1/4 میں سب کو ملے گا. 1/4 میں سب. زید کا انتقال ہو گیا, اس کی 4 بیویاں ہیں, ایک بھی بچہ نہیں, تو اس کے مال میں سے بیوی کا حق ہے 4تھا. جی اس 4تھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور ان 4 بیویوں کو دیا جائے گا. بالکل. یا فرض کیجئے کہ زید کا انتقال ہوا, اس کی 4 بیویاں ہیں, بچے تھے, تو بیوی کا حق ہے سمن یا 8واں حصہ. اس 8ویں حصے کو 4 حصوں میں بانٹا جائے گا. 8واں حصہ فرض کرو 80,000 تھا اس کے مال کا, تو 80,000 کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے, 20,000 ملیں گے. اس طرح سے جو ہے نا, ایک سے زائد بیوی رکھنے کی صورت میں جی مال وراثت کی تقسیم عمل میں آئے گی. جی کیا شیخ, اگر کوئی بہن جو اسے حصہ مل رہا ہے اپنے باپ سے, اسے سرنڈر کرنا چاہتی ہے, وہ اپنے بھائیوں کو دینا چاہتی ہے, کہتی ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے, مجھے اپنے بھائی کو دینے میں کوئی دریغ نہیں ہے, میں دینا چاہتی ہوں, اپنے بھائی کو ہبہ کرنا چاہتی ہوں, تو کیا ایسا ممکن ہے؟ ہاں بالکل, جی ہاں, اور ہوتا بھی ہے اس طرح سے. الحمدللہ بعض سمجھدار بہنیں جو اپنے بھائیوں کا دکھ درد محسوس کرتی ہیں, ان کی مجبوریوں سے واقف ہوتی ہیں, اپنی بھائیوں کی زندگی کی اقتصادی اور معاشی پریشانیوں کو جانتی ہیں, وہ ایسا کرتی ہیں کہ اگر باپ کی مال وراثت سے انہیں ان کا حصہ مل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ان کے شوہر کو خوب دے رکھا ہے, یہ اچھی حالت میں ہے, تو وہ کہہ دیتی ہیں کہ میرا حصہ میرے فلاں بھائی کو دے دیا جائے. جی اور اس طرح کرنا بالکل جائز ہے, بالکل جائز ہے. وہ گویا ان کا ایک حق ہے جس سے وہ تنازل اختیار کر رہی ہیں. جی جی ان کا حق ہے جو انہیں ملنا چاہیے, اور ان کو اختیار ہے وہ اپنے حق کو جس کو چاہے. لیکن بعض دفعہ شیخ ایسا ہوتا ہے کہ مارے ڈر کی بہنیں اپنے حق سے تنازل اختیار کر لیتی ہیں, کیونکہ وہ سوچتی ہیں کہ اگر میں یہ حق لیتی ہوں تو میرا میکہ چھوٹ جائے گا, پھر میرے بھائی کہیں گے کہ ابھی تمہیں تمہارا حق مل گیا, پھر کیوں یہاں آتی ہو. تو اس ڈر سے بھی بعض بہنیں اپنے حق سے تنازل اختیار کر لیتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرا میکہ چھوٹ جائے, میرے بھائی مجھ سے اجنبی ہو جائیں. جی جی نہیں, اگر ایسا ہوتا ہے تو انتہائی غلط بات ہے. جی جی اگر ایسا ہوتا ہے واقعتاً تو انتہائی غلط بات ہے, اور وہ بھائی اچھے بھائی نہیں جو اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھتے ہو کہ بہن نے ایک جائز حق جو شریعت نے اسے دیا جی جی وہ لے رہی ہے, تو اس کے لیے جو اپنے گھر کا دروازہ جو ہے وہ بند کرے. یہ کوئی اچھا بھائی نہیں, یہ کوئی اچھا مثالی جو ہے بھائی نہیں ہو سکتا, اور ہم کہتے ہیں یہ مومنانہ کردار بھی نہیں ہو سکتا. بالکل, عورت کا حق ہے, اس کو پوری آزادی سے لینے دیجئے, بے شک, اس پر کوئی دباؤ کوئی پریشر مت بنائیے. جی ہاں, اگر وہ خود آگے بڑھ کے کہہ دیتی ہے مجھے نہیں چاہیے, مجھے اللہ نے اچھی حالت میں رکھا ہے, جی بالکل, میرا مال تم تقسیم کر لو آپس میں, تو یہاں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل. شیخ کیا وعید ہے ان بھائیوں کے لیے جو اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم رکھتے ہیں, انہیں ان کا حق نہیں دیتے؟ جو بھائی اپنی بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے ہیں, یا بالعموم یوں کہیے کہ یہ صرف بھائی بہنوں کی حد تک نہیں, کسی بھی شخص کو, کسی بھی رشتہ دار کو جس کا وراثت میں حق بنتا ہے اور اس کو وہ حق نہ دیا جائے, بالکل, تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی وعید سنائی ہے. سورہ نساء کی یہ آیتیں 2 رکوع کی, جی, جس میں تمام رشتہ داروں کے حقوق اور حصے متعین کیے گئے ہیں کہ کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد اس کے رشتہ داروں کو کتنا حصہ ملے گا. اس رکوع کا اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے کیا, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کرے, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نار جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ایک طویل مدت جلے گا, لمبی مدت تک رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ, اور ایسے شخص کے لیے جہنم میں رسوا کن عذاب ہے, ذلت آمیز عذاب ہے. میراث کی آیتوں کے فوراً بعد یہ آیت آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی کسی صاحب حق کو حق میراث سے محروم کرے گا, کوئی بھائی اپنے بہن کو محروم کرے,
सब पर अल्लाह ताला की ये वाइद सादिक आती है। जी अल्लाह उसको नारे जहन्नम में दाखिल करेगा एक तो, और दूसरे लंबी मुद्दत उसमें रहना पड़ेगा, और उसमें जो अजाबात मिलेंगे, रुसवा कुन अजाबात, जिल्लत आमेज अजाबात, भाइयों को जो बहनों के हुकूक हड़प करते हैं, हजम करते हैं, और बहनों को हक़ मीरास से महरूम करते हैं, उन्हें मुतनब्बे हो जाना चाहिए। हुताम दुनिया के लिए, दुनिया की हकीर सी मता के लिए, इस रुसवाई को अगर वो इस दुनिया में दावत देते हैं जो कि अबदी रुसवाई है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा घाटा है, बहुत बड़ा खसारा है। जज़ाकल्लाहु खैरन। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि शरीयत ने, दीन इस्लाम ने बहनों को या ख़वातीन को किस तरह हक़ दिया है, और जो लोग इसके ऊपर कीचड़ उछालते हैं और कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों पर जुल्म किया है, जुल्म नहीं किया है, बल्कि इस्लाम ही दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसने औरतों को उनका हक़ दिया है, उनकी इज़्ज़त अफजाई की है और उन्हें करामत से नवाजा है। बस ज़रूरत है कि हम उनके हुकूक को पहचानें, भाई होने की हैसियत से, बाप होने की हैसियत से, बेटा होने की हैसियत से, हम जिस हैसियत में भी हों, हम ख़वातीन को उनका हक़ दें। मीरास सिर्फ लड़कों का हक़ नहीं है, बल्कि लड़कियों का भी हक़ है। ज़रूरत है कि हम उनको उनका हक़ दें। इलाहुल आलमीन तो हमें तौफीक दे कि हम जुल्म से बचें, नाइंसाफ़ी से बचें, ताकि क़यामत के दिन हमें रुसवाई का सामना ना करना पड़े। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।